کبھی اللہ کا عذاب اللہ کے نیک بندوں پہ نہیں ہوتا، اور نیک کی تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، وہ بڑے روزے رکھتا ہے، وہ بڑی زکاتیں دیتا ہے، وہ بڑے حج کرتا ہے، یہ نہیں ہے اس کا۔ نیک اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے انبیاء کی طرح کام کرتا ہے۔ اور وہ جو کہا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، جو اس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے کام کرتے ہیں، اس طرح وہ کام کرتا ہے کہ دین غالب ہو جائے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انقلاب برپا کیا، اس دین کو غالب کرنے کے لیے کام کیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو جتنا ناگوار گزرے، اس دین کو تو غالب کر کے چھوڑنا ہے۔ تو 23 سالہ اس جد و جہد کے اندر آپ نے دین کو غالب کر کے اور لوگوں کے حوالے کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ جو دین کا غالب کرنا ہے، جو اس طرح کام کرتا ہے، اس کو اللہ اپنا نیک بندہ مانتا ہے۔ اور نماز روزہ وہ تو بنی اسرائیل کے اندر ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی کو الٹنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دی، تو فرشتوں نے جا کے اللہ سے عرض کی بار الہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں پہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے زندگی بھر کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی، وہ تو روزے، نماز، زکوٰۃ، یہ ہر کام کے اندر لگا ہی رہتا ہے، وہ تو تسبیحات کے اندر لگا رہتا ہے، وہ تو نوافل کے اندر لگا رہتا ہے، وہ تو فرائض پورے کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اپنی جنت کی اس کو بہت پڑی ہوئی تھی، وہ اپنی جنت سیدھی کرنے کے چکر میں پڑ گیا، اور لوگ دوزخ جا رہے تھے، ان کو اس کی پرواہ تک نہیں تھی، ان کو روکتا نہیں تھا، ان کو دین سمجھاتا نہیں تھا۔ میرے اس عذاب کی ابتدا اس بدبخت سے کرو۔ تو خالی نمازیں روزے نہیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ حج، یہ سارے انسان کو اس طرح تیار کر دے کہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بن جائے، اور اللہ کے دین کو انسانوں کے جسموں پر، اپنی ذات کے اوپر، دوسروں کے اندر، اور پھر الٹیمیٹلی اپنے علاقے میں اور اپنے ملک کے اندر، اور الٹیمیٹلی پوری دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرتا رہے۔ کر سکے یا نہ کر سکے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جد و جہد اس کے لیے کرتا رہے۔ یہ ہے جو مطلوب اللہ۔ ایسے لوگوں پہ اللہ نے کبھی عذاب نہیں۔ آپ قرآن حکیم کو شروع سے لے کر آخر تک چلے جائیں۔ ہاں، آپ نے کہا کہ غریب بھی مرے جاتے، تو غریبی تو اللہ کا منکر ہو سکتا ہے، کب کہا ہے کہ غریب منکر نہیں ہوتا؟ اور بڑے بڑے امیر بچ جاتے ہیں، تو کب کہا ہے کہ امیری اور غریبی کے اندر نیکی کرنا ممانعت ہو جاتی ہے اور کس جگہ ممانعت نہیں رہتی؟ کوئی عبد الرحمن بن عوف ہوگا، کوئی عثمان بن عفان ہوگا، تو اللہ کے دین کے لیے لڑنے والا۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے کہ میری طرح اس نے داڑھی رکھی ہو، بڑی وردی پہنی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کے غلبے کے لیے بھی کام کرتا ہو۔ جو دین کے غلبے کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بچاتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو اعزاز بخشتا ہے، شہادتیں دیتا ہے، وہ اس طرح ان کو نوازتا ہے، ہو جاتا ہے ایسا۔ لیکن جنرلی اللہ کا کہ وہ اپنے لوگوں کو پہلے بچاتا ہے، پھر عذاب آتا ہے۔ ہاں، حضرت یونس کی قوم کا معاملہ دنیا بھر کی قوموں سے الگ ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ اتمام حجت سے پہلے حضرت یونس چونکہ جا چکے تھے، تو انبیاء نے تو اتمام حجت کیا ہوتا ہے، اللہ والوں نے تو اتمام حجت کیا ہوتا ہے، وہ تو اپنے دن رات اپنی جان مال لگا کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو چلے گئے تھے، تو ان کی قوم نے جب عذاب کی کیفیتوں کو دیکھا تو انہوں نے آ کے حضرت یونس کے گھر کے باہر آوازیں دی، اے یونس کے رب، اے ہمارے رب۔ جب یونس واپس باہر نہیں نکلے تو انہوں نے حضرت یونس کے رب کو آواز دی کہ اے ہمارے رب، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ ساری کی ساری قوم ایک میدان میں اکٹھی ہو گئی، اور بلکہ ڈھور ڈنگر بھی لے آئے، اور سجدے میں گر کر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے ان سے عذاب اٹھا لیا۔ یہ عذاب جو ان سے اٹھایا گیا ہے، اس معافی کے بعد یہ جو موقع مل گیا، اور وہ موقع بھی صرف اس لیے مل گیا کہ اتمام حجت ابھی ہوا نہیں تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ایسے عذاب نہیں بھیجتا۔ یہ اللہ کے جو مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا باتوں کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں،
गट्ठे पड़े होंगे, मुमकिन है, लेकिन लोगों को आपस में लड़ाकर फिरका वारियत करके अल्लाह के साथ मुखालफत कर रहे होंगे, उन पर अज़ाब आता है, दूसरों पर अज़ाब नहीं आता। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल